السلام علیکم دوستو. ہماری زمین 4.5 ارب سال پرانی ہے اور اس کی شروعات میں کافی تباہی ہوئی. شروع میں آیا ہیڈین ایئن فیس جسے زمین کا جہنم کہا گیا. اس میں آسمان سے پتھر برستے رہے، زمین کی سرفیس پگھلتی رہی اور پھر کروڑوں سال تک بارش ہوتی رہی. پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کہانی کے پہلے 2 ارب سال دیکھے، جس میں کائنات کی پیدائش، زمین کی تخلیق، سمندروں کا آنا، پہلی زندگی کا ابھرنا اور پھر ایک ایسے مولیکیول کا بننا دیکھا جس نے اپنی کاپی بنائی. اور اس ایک لمحے سے سب کچھ شروع ہوا. بیکٹیریا بنے، ڈی این اے کا کوڈ اسٹیبلش ہوا اور پھر آخر میں پہلے سیلز بنے. اب اس بیکٹیریا کی دنیا میں واپس چلتے ہیں. دوستو 2 ارب سال تک اس زمین پر صرف بیکٹیریا کا راج تھا، اکیلے اور خاموشی کے ساتھ. پھر انہی میں سے ایک ٹائپ کی بیکٹیریا نے کچھ ایسا کرنا شروع کیا جو پہلے کسی زندہ چیز نے کبھی نہیں کیا تھا. اس بیکٹیریا کا نام تھا سائنو بیکٹیریا. انہوں نے سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کر کے اپنا کھانا خود بنانا شروع کیا. ہم اسے فوٹو سینتھسس کہتے ہیں. لیکن دوستو اس پروسیس میں ایک ایسا ویسٹ پروڈکٹ نکلا جو اس وقت کی ہر زندہ چیز کے لیے ایک خطرناک زہر تھا، اور وہ زہر آکسیجن تھا. آکسیجن اس وقت زہر اس لیے تھا کیونکہ زمین پر جو بھی زندہ تھا زیادہ تر ایناروبک تھا، یعنی ان کا میٹابولزم آکسیجن کے بغیر چلتا تھا. آکسیجن ان کے پروٹینز کو ڈیمیج کرتی تھی، ان کے ڈی این اے کو توڑ دیتی تھی، ان کے سیل میمبرینز کو بگاڑ دیتی تھی. آپ جس چیز کی وجہ سے آج زندہ ہیں وہ اس وقت موت کا نام تھی. سائنو بیکٹیریا بیکٹیریا کی وہ قسم ہے جس نے فوٹو سینتھسس ڈیولپ کی. دوستو یہ اس پلینٹ کی ہسٹری کی سب سے امپورٹنٹ میٹابولک انوویشن تھی، اور بیکٹیریم کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے. کوئی پلان نہیں تھا، کوئی انٹینشن نہیں تھی. وہ صرف اپنا کھانا بنا رہا تھا اور ویسٹ پھینک رہا تھا. پھر سائنو بیکٹیریا اربوں کی تعداد میں سمندروں کے کناروں پر پھیل گئی. ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دھیرے دھیرے سمندر کی سطح نیلی ہری ہو گئی. لیکن شروع میں یہ آکسیجن ہوا تک پہنچ ہی نہیں سکا. 200 کروڑوں سال تک یہ سمندر میں گھلے ہوئے آئرن کے ساتھ ریئیکٹ کرتا رہا. سمندر میں گھلا ہوا آئرن آکسیجن سے مل کر زنگ یا رسٹ بن گیا، اور یہ رسٹ سمندر کی تہہ میں بیٹھتا گیا. کروڑوں سال تک لیئر کے اوپر لیئر. آج ہم ان جمی ہوئی لیئرز کو بینڈڈ آئرن فارمیشنز کے نام سے جانتے ہیں. یہ 2 ارب 40 کروڑ سال پرانی چٹان کی لیئرز ہیں جن پر لال اور گرے رنگ کی پٹیاں ہیں. دوستو یہ زمین پر آکسیجن کا سب سے پہلا نشان ہے، سمندر میں لگا ہوا پہلا زنگ. پھر ایک لمحہ آیا کہ جب سمندر کا آئرن سیچوریٹ ہو گیا، یعنی یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آکسیجن کے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. تو وہ جمع ہونا شروع ہوا، پہلے پانی میں پھر ہوا میں. لیکن دوستو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کروڑوں سالوں کا پروسیس تھا. پہلے آکسیجن سمندر نے ایبزارب کی، پھر چٹانوں نے، پھر جب ریئیکٹ کرنے کے لیے زیادہ کچھ جگہ نہیں بچی تب جا کے آکسیجن ایٹماسفیئر میں ٹکنا شروع ہوئی. پہلی بار ہواؤں میں فری آکسیجن. آج آکسیجن کے بغیر ہم 3 منٹ تک زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن دوستو یہی آکسیجن جس پر ہم آج ڈیپینڈنٹ ہیں، 2 ارب 40 کروڑ سال پہلے زمین پر جو بھی زندہ تھا اس کے لیے یہ خطرناک زہر تھا. یہ زمین کی پہلی میس ایکسٹنکشن تھی، اور یہ اتنی بڑی کہ بعد میں آنے والی ہر تباہی، چاہے ڈائناسورس کی ایکسٹنکشن ہو یا گریٹ ڈائنگ، سب چھوٹی ہیں اس کے مقابلے میں. دوستو یہ ایناروبک لائف کے لیے جو اس وقت پوری زمین پر تھی، یہ ایک تباہ کن ایونٹ تھا. زمین پر راج کرنے والا بیکٹیریا جو آکسیجن کے بغیر رہتے تھے اب کناروں پر دھکیل دیے گئے، سمندر کی گہرائیوں اور کیچڑ وغیرہ میں، ہر اس جگہ جہاں آکسیجن نہیں پہنچ سکتی تھی. لیکن یہ سارے بیکٹیریا نہیں مرے. کچھ آرگینزمز نے آکسیجن کو برداشت کرنا سیکھا. کچھ آکسیجن سے بچ کر ان جگہوں میں چلے گئے جہاں آکسیجن نہیں پہنچ سکتی تھی، اور کچھ آخر کار اسی آکسیجن کو انرجی کے لیے یوز کرنے لگے. دوستو یہ بیکٹیریا آج بھی ہمارے پیٹ میں اس وقت موجود ہے، جس کا نام اینوریبک بیکٹیریا ہے. یہ وہی بیکٹیریا ہیں جو زمین کی پہلی بڑی تباہی سے بچ گئے تھے. پچھلے 2 ارب سالوں میں یہ بالکل نہیں بدلے، کیونکہ یہ ہمیشہ انہی جگہوں پر چھپے رہے جہاں آکسیجن نہیں تھی. لیکن آکسیجن کی تباہی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ کا ایک اور نتیجہ تھا جو شاید اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک تھا. اس وقت زمین کی ایٹماسفیئر میں میتھین تھی. دوستو میتھین ایک پاورفل گرین ہاؤس گیس ہے
जो सूरज की गर्माहट को रोक कर रखती है, यानी जमीन का एक कुदरती कंबल। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भरने लगी, उसने मीथेन के साथ रिएक्ट करना शुरू किया और मीथेन कम होती गई। जमीन का ब्लैंकेट उतर गया, टेम्परेचर्स गिरने लगे, फिर और ज्यादा गिरने लगे, जिसकी वजह से समुंदर ठंडे होने लगे और बर्फ जमने लगी, पहले पोल्स पर, फिर धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक वक्त आया जब पूरी जमीन पोल से इक्वेटर तक बर्फ में दब गई। दोस्तों, साइंसदानों में इसकी तफसील पर अब भी डिबेट है कि क्या पूरी जमीन बर्फ बन गई या कुछ हिस्सा पानी बाकी रहा। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है कि जमीन एक इंतहाई सर्दी के दौर में गई और सरफेस पर जिंदगी लगभग नामुमकिन हो गई। पूरी जमीन बिल्कुल सफेद, अगर स्पेस से उस टाइम देखा जाता तो एक बिल्कुल वाइट बॉल नजर आती। लेकिन जिंदगी ने हार नहीं मानी। वो समंदर के गहरे हिस्सों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास जिंदा रही। बर्फ के नीचे जहां कहीं पानी लिक्विड था, वहां जिंदगी छुपी रही। दोस्तों, याद है पहले एपिसोड में हमने कहा था कि शायद जिंदगी की शुरुआत भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास हुई थी। वही जगह जहां जिंदगी पैदा हुई थी, अब वो वहां दोबारा पनाह ले रही थी, यानी जहां से शुरू हुई वहीं मौत से बची। दोस्तों, फिर करोड़ों सालों तक वोल्केनोस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे और धीरे धीरे ग्रीन हाउस इफेक्ट वापस आया। बर्फ पिघलना शुरू हुई और आखिरकार बर्फ पिघलने से पूरी जमीन इस गहरी सर्दी से बाहर निकल आई, यानी जो लाइफ बची थी वो एक बिल्कुल बदली हुई दुनिया में बाहर निकली, क्योंकि बाहर उसका इंतजार कर रही थी ऑक्सीजन से भरी एक नई हवा। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन जिसने इतनी मौत लाई, आखिर ये अपने साथ लाई क्या? दोस्तों, ये लाई एक नया रास्ता, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनर्जी बनाने का एक नया तरीका जो पहले से कई ज्यादा बेहतर और ताकतवर था। इससे मिलने वाली एनर्जी पहले के मुकाबले में 15 से 18 गुना ज्यादा थी। ऐसे सोचो, अगर आपके पास 1 रुपए की चीज हो और कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि उससे 1 रुपए से तुम 18 रुपए का काम निकाल सको, तो ये सिर्फ एक तरक्की नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव, एक रिवॉल्यूशन होगा। और इस ज्यादा एनर्जी का मतलब सिर्फ बड़े जिस्म नहीं थे, इसका मतलब था कि अब सेल्स ज्यादा काम कर सकते थे। वो पहले से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और प्रोटीन्स बना सकते थे। वो अपने अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे और सिग्नल्स दे सकते थे। कम्प्लेक्स लाइफ बहुत महंगी होती है, उसका खर्चा, उसकी एनर्जी इस ऑक्सीजन ने पूरा किया। यानी दोस्तों, ज्यादा एनर्जी की वजह से बड़े जिस्म मुमकिन हुए, और जब जिस्म बड़े होते हैं तो उसके अंदर का सिस्टम भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब तेज, ज्यादा कैपेबल और ज्यादा एडवांस्ड। और आखिरकार बड़े दिमाग मुमकिन हुए। आपका दिमाग जो अभी ये सुन रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, वो इसलिए मौजूद है कि 2.4 अरब साल पहले एक बैक्टीरियम ने अपना वेस्ट बाहर निकाला। दोस्तों, ये साइंस की जुबान है, ये कोई मुबालगा नहीं है। इंसानी दिमाग जिस्म का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा यूज करता है। एनर्जी के इतने भूखे ऑर्गन के लिए ऑक्सीजन जरूरी थी। अगर एरोबिक रिस्पिरेशन ना होती तो इस तरह का दिमाग कभी इवॉल्व ही नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया ने सिर्फ अपना वेस्ट फेंका, लेकिन अनजाने में उसने लाइफ का रास्ता बना दिया। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट 2.4 अरब साल पहले हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तकरीबन 5 अरब 41 करोड़ साल पहले हुआ। लेकिन दोस्तों, दरमियान में तकरीबन 2 अरब साल का फासला है। लेकिन दोस्तों, इतने लंबे अरसे तक कुछ हुआ क्यों नहीं? साइंसदान इस दौर को बोरिंग बिलियन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन थी, कम्प्लेक्स सेल्स थे, लेकिन कम्प्लेक्सिटी नहीं आई। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, सब कुछ जगह पर नहीं था। ऑक्सीजन लेवल्स एक जैसे हाई नहीं थे। सरफेस वाटर्स में ऑक्सीजन थी, लेकिन समुद्र की गहराइयों में अभी ऑक्सीजन नहीं थी। यूकैरियोटिक सेल्स तो आ चुके थे, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे फैल रहे थे। उनका आना कोई बहुत अचानक नहीं था, बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता था। माइटोकॉन्ड्रिया अभी अपनी पहचान न्यूक्लियस के साथ मिला रही थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं थी आई, और सेल्स का मिलकर एक जिस्म बनना अभी सीखा जा रहा था। और इन सब को एक साथ काम करने में करोड़ों साल लग गए। यानी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स होने से काम नहीं बनता, जब तक वो सही कॉम्बिनेशन में ना मिले।
پھر جب سب کچھ جگہ پر آیا، یعنی جب مائٹوکونڈریا نے فل پوٹینشیل ہٹ کیا، جب سیکشول ریپروڈکشن نے ویریشن کو انلیش کیا، جب سیلز نے کارپوریٹ کرنا سیکھا، تب جو ہوا وہ اتنا ڈرامیٹک تھا کہ ہم آج بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ سب کیسے ہوا؟ اس کا جواب ایک عجیب جگہ سے آتا ہے۔ سعید نرسی کے الفاظ کے مطابق قدرتی قوانین پردے ہیں۔ گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ کو اس نظر سے دیکھو۔ سائنو بیکٹیریا آکسیجن پروڈیوس کرتی ہے، کیمسٹری۔ آکسیجن اینوریبک بیکٹیریا کو مارتی ہے، وہ بھی کیمسٹری۔ میتھین ریئیکٹ ہوتی ہے، کیمسٹری۔ آئس ایج آتی ہے، یہ بھی کیمسٹری۔ اور اسی طرح دوستو، کروڑوں سال بعد برف پگھلتی ہے، وہ بھی کیمسٹری۔ سب فزیکل کانسیکوینسز لگتے ہیں، لیکن سعید نرسی کہتے ہیں یہ سب پردے ہیں جس کے پیچھے اصلی کام کرنے والا چھپا ہے۔ یہ ریئیکشنز، یہ کیمسٹری، یہ قدرتی پروسیسز سب اسباب ہیں، مگر اصل فیصلے ان اسباب کے پیچھے ہو رہے تھے، اربوں سال پہلے تیار کیے گئے فیصلے۔ دوستو، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تخلیق کو اگلے چیپٹر کی طرف لے جانے کے لیے سائنو بیکٹیریم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خلیفہ کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے۔ وہ پردہ تھا، کچھ اور افیکٹ بنا رہا تھا۔ اور ڈاکٹر بیزل ایلٹی کے فریم ورک میں گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ سب کنٹینجنٹ تھا، یعنی اللہ کے ارادے پر ڈیپینڈنٹ۔ کچھ بھی اللہ کے علم اور ارادے کے بغیر نہیں تھا۔ جو ہم کیمسٹری دیکھتے ہیں، ایلٹی اسے کنٹینیوس کریشن کہتے ہیں، یعنی ہر کیمیکل ریئیکشن، ہر مولیکولر انٹریکشن، ہر آؤٹ کم، ہر لمحہ وہ چوز کرتا رہا جو تخلیق کو آگے لے جائے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تخلیق کو کیسے شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ کرتا ہے؟ گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ اس پیٹرن کی پہلی بڑی مثال ہے۔ زیادہ تر زندگی ختم ہوئی، دنیا ٹرانسفارم ہوئی، پھر کچھ کہیں زیادہ کیپیبل اس تباہی کی دوسری طرف باہر آیا۔ یہ پیٹرن اس سیریز میں بار بار آئے گا کہ ہر ایکسٹینشن کے بعد ایک نئی زندگی بنتی ہے، ہر تباہی کے بعد نئی تیاری ہوتی ہے۔ یہ صرف ارتھ کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ پیٹرن ہے جو آپ کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ مشکل کے بعد دوستو آسانی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ زمین کی جیولوجی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کی پریسیجن کیا ہے۔ دوستو، آکسیجن آج ایٹماسفیئر میں 21% ہے۔ اگر یہ 15% کے آس پاس سے نیچے گر جائے تو آگ کبھی لگ ہی نہیں سکتی، اور اگر یہی آکسیجن 23 سے 25% سے اوپر چلا جائے تو اس پلینٹ کی ہر چیز جل سکتی ہے۔ ایک چنگاری اور سب ختم، روکنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، ارتھ کی ہسٹری میں یہ لیول ہمیشہ ایگزیکٹ 21% نہیں رہا، کبھی تھوڑا کم تھا، کبھی زیادہ۔ لیکن جب سے کمپلیکس لائف آئی ہے، یہ ایک لیویبل رینج، یعنی زندگی گزارنے والے رینج کے اندر رہا ہے۔ اور آج کا لیول 21%، وہ ایسا سویٹ سپاٹ ہے جہاں آگ بھی ممکن ہے اور پلینٹ بھی نہیں جلتا۔ اور جیسے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ٹھیک مقرر کیا۔ دوستو، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ پریسیجن ہے۔ لیکن دوستو، آکسیجن نے صرف زندگی کی حفاظت نہیں کی، اس نے ایک اور میجر کام بھی کیا۔ ایٹماسفیئر میں جب آکسیجن جمع ہوتی گئی اور سورج کی یووی ریڈیشن سے ریئیکٹ کرتی گئی، اس کے بعد بنا اوزون، ایک لیئر، ایک شیلڈ۔ سورج کی روشنی میں جو خطرناک یووی ریڈیشن ہوتی ہے وہ ڈی این اے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جب تک اوزون نہیں تھی تب تک زمین پر رہنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ اگر تب اوزون نہ ہوتی، صرف پانی کے اندر ہی زندگی بچی رہ سکتی تھی۔ تو دوستو، جب تک اوزون نہیں بنی تب تک زمین کا کوئی بھی سوکھا حصہ بالکل خالی رہا، کوئی پودا نہیں، کوئی کیڑا نہیں، کوئی جانور نہیں۔ دوستو، یہ وہ مسنگ پیس ہے جو سمجھاتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ مچھلی زمین پر کیوں آ سکتی تھی۔ ہم یہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، لیکن دروازہ اوزون نے کھولا۔ دوستو، ایک چیز نوٹس کریں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تھیا زمین سے ٹکرایا، ہمیں لگا کہ یہ صرف بربادی لایا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تھیا کے ٹکراؤ کے بعد چاند بنا، جو زمین کی ایکزیل ٹلٹ کو سٹیبلائز کرتا ہے، جو سٹیبل سیزنز دیتا ہے اور جو زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ اور اس ایپیسوڈ میں آکسیجن آئی، جس کی وجہ سے اربوں آرگنزمز مرے،
یہ ان کے لیے زہر تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ایروبک ریسپریشن آئی، جس کی وجہ سے بڑے جسم بنے، زیادہ انرجی اور بڑے دماغ آئے۔ ہر ایسٹرائڈ جو گرا پانی لایا، ہر وولکینو جو پھٹا ایٹماسفیئر کی تیاری کرنے لگا۔ جیسا کہ ہم نوٹ کرتے آئے کہ ہر میس ایکسٹنکشن ایک نئی چیز لاتا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھی، اور یہ پیٹرن ہم آگے بھی نوٹس کریں گے۔ اب دوستو ایک اور مومنٹ کو دیکھتے ہیں، شاید یہ اس سیریز کا سب سے عجیب مومنٹ ہو۔ قریب 2 ارب سال پہلے ایک بیکٹیریم نے دوسرے بیکٹیریم کو کھایا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بیکٹیریا یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انگلف کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یہ ان کی دنیا ہے۔ لیکن دوستو اس بار کچھ الگ ہوا۔ چھوٹے بیکٹیریم ڈائجسٹ نہیں ہوئے، وہ اندر زندہ رہ گئے۔ اب سوچیں، یہ سین ایک بڑا بیکٹیریا ہے ہوسٹ، اور اس کے اندر ایک چھوٹا بیکٹیریم ہے جو آکسیجن یوز کر کے بہت تیزی سے انرجی بناتا ہے۔ اس سے دونوں کا فائدہ ہوا۔ بڑے بیکٹیریم کو زیادہ انرجی ملنے لگی اور چھوٹے کو بڑے میں حفاظت اور کھانا مل گیا۔ دونوں کو اکیلے رہنے سے ایک ساتھ رہنا بہتر لگا، اور اب وہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ 1 جنریشن، 10 جنریشن، 1000 جنریشن، کروڑوں جنریشن، اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا بیکٹیریم بدلنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے وہ کیپیبلٹیز کھو دی جس کی وجہ سے وہ باہر انڈیپینڈنٹلی جی سکتا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے جینز ہوسٹ کے نیوکلیس میں ٹرانسفر کر دیے۔ ہوسٹ بڑا والا بیکٹیریم۔ اب وہ چھوٹا بیکٹیریم باہر نکل کے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہوسٹ بھی اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو گئے۔ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم جو کبھی 2 تھے اب ایک ہو گئے، اور وہ چھوٹا بیکٹیریم جو کبھی آزاد تھا وہ بن گیا مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا، دا پاور ہاؤس آف دا سیل۔ یہ لائن آپ نے اسکول میں سنی ہوگی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پاور ہاؤس اصل میں کیا ہے۔ یہ آپ کے سیل کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک فارمر بیکٹیریم ہے جو 2 ارب سال پہلے اندر آیا اور پھر کبھی باہر نہیں جا سکا۔ دوستو مائٹوکونڈریا کی یہ تھیوری 1967 میں ایک امریکن بایولوجسٹ جن کا نام لن مارگولس ہے، انہوں نے پیش کی تھی۔ جب انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ایک بیکٹیریم نے دوسرے کو انگلف کیا اور اس سے انرجی لی، تو سب نے اسے پاگل پن کہا۔ ان کا جرنل واپس کر دیا گیا اور کسی نے ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ پھر جب مائکروسکوپی ایڈوانس ہوئی اور ڈی این اے انالیسس ڈیولپ ہوئے، آہستہ آہستہ ان کی تھیوری ثابت ہونے لگی۔ اسے اینڈو سمبائیوسس کہتے ہیں، اور یہ بایولوجی کا اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ اور دوستو یہ صرف مائٹوکونڈریا کی کہانی نہیں ہے۔ یاد ہے آپ کو سائنو بیکٹیریا، وہ بیکٹیریا جو آکسیجن بناتے تھے، جنہوں نے گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ شروع کیا؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک سیل نے ایک سائنو بیکٹیریم کو انگلف کیا، اسے ڈائجسٹ نہیں کیا بلکہ اندر رکھ لیا۔ وہ سائنو بیکٹیریم جو سورج کی روشنی سے انرجی بناتا تھا، سیل کے اندر یہی کام کرتا رہا، اور وہ بن گیا کلوروپلاسٹ۔ دوستو اس پارٹنرشپ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک بالکل نئی قسم کا سیل بنا جسے یوکیریوٹک سیل کہا گیا۔ سوچو، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں سب کچھ ایک ہی جگہ ہوتا ہے، سونا، کھانا، کام، سب ایک جگہ۔ یہ بیکٹیریم ہے۔ 3.8 ارب سال پہلے اسی طرح تھا۔ اب سوچو ایک پورا گھر جہاں الگ رومز ہوں، ہر روم کا الگ کام۔ یہ یوکیریوٹک سیل ہے۔ نیوکلیس جہاں ڈی این اے محفوظ ہے، مائٹوکونڈریا جہاں انرجی بنتی ہے، اور دوسرے کمپارٹمنٹس جہاں چیزیں بن کر سارٹ ہوتی ہیں، سب آرگنائزڈ، سب اسپیشلائزڈ۔ یہ سیل پہلے والے سے بہت زیادہ بڑا اور کمپلیکس تھا، اور اسی سے آگے چل کر ہر پودا، ہر جانور، ہر فنگس بنے گا، اور سائنٹسٹس کے مطابق آپ بھی اسی سے بنے۔ آپ کے جسم کا ہر سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہیں، وہی پرانے بیکٹیریا جو 2 ارب سال سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اسی مرجر نے کمپلیکس زندگی کو ممکن بنایا۔ ایکسٹرا انرجی نے سیلز کو بڑا ہونے دیا اور پھر اسپیشلائزڈ ہونے دیا، اور یہ سب شروع ہوا ایک بیکٹیریم کا دوسرے بیکٹیریم کو کھانے اور ڈائجسٹ کرنے سے۔ اور یہاں یوکیریوٹ نے ایک نیا کام کیا۔ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو بیکٹیریا ریپروڈیوس کیسے کرتے تھے؟ سمپل طریقہ تھا، 1 سے 2، 2 سے 3، کاپی پیسٹ، بس۔ ہر نیا سیل پیرنٹ کی کاربن کاپی۔ لیکن یوکیریوٹس نے کچھ الگ کیا۔ سیکشول ریپروڈکشن، 2 آرگینزمز اپنا جینیٹک میٹیریل کمبائن کرتے ہیں، آدھا ایک سے، آدھا دوسرے سے۔ جو آف سپرنگ بنتا ہے وہ دونوں سے الگ ہوتا ہے۔
ایک نیا کمبینیشن ہر بار۔ اس پروسیس کو میوسس کہتے ہیں۔ جینز شفل ہوتے ہیں، ریکمبائن ہوتے ہیں، ہر بچہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر جنریشن میں ویریشن، نئی پاسبلٹیز، نئے ٹریٹس۔ بیماری آئے کوئی ریزسٹنٹ ملے گا، کلائمیٹ بدلے کوئی سروائیو کرے گا، نیا پریڈیٹر آئے کوئی بچ نکلے گا۔ اے سیکشول میں سب ایک جیسا تھا، ایک تھریٹ سب ختم۔ سیکشول میں سب الگ، ایک تھریٹ کچھ بچتے ہیں اور کچھ نہیں بچتے۔ یہ مشکل تو ضرور ہے، میٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے، آدھی پاپولیشن ڈائریکٹلی ریپروڈیوس نہیں کر سکتی، لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے کہ زندگی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بیکٹیریا نے 2 ارب سال میں بہت کم بدلا، لیکن سیکشل ریپروڈکشن کے بعد سب کچھ تیز، ڈائیورس اور انپریڈکٹیبل ہو گیا، اور یہی وہ چیز تھی جو آگے آنے والے دھماکے کے لیے بہت ضروری تھی۔ اب سمجھو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، ایسے سمجھو مائٹوکونڈریا ہارڈ ویئر اپ گریڈ تھا، ایکسٹرا انرجی، مور کیپیسٹی، ایک پاورفل انجن۔ لیکن انجن اکیلا کچھ نہیں کرتا جب تک اسے پراپرلی یوز کرنے کا طریقہ نہ پتا ہو۔ سیکشل ریپروڈکشن وہ سافٹ ویئر اپ گریڈ تھا، ویریشن کا کوڈ، نئے کمبینیشنز جنریٹ کرنے کا میکینزم۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں مل کے تب کام کرتے ہیں، اور یہی ہوا۔ مائٹوکونڈریا کی ایکسٹرا انرجی سیکشل ریپروڈکشن کی ڈائیورسٹی کے ساتھ ملی، اور ایک ایسی لائف بنی جو ایڈاپٹ ہو سکتی تھی، جو کمپلیکس ہو سکتی تھی، جو آخر کار دیکھ سکتی تھی، چل سکتی تھی، سوچ سکتی تھی۔ دونوں اپ گریڈز ایک ہی پیریڈ میں ایک غلطی سے شروع ہوئے، اور وہ تھی پارٹنرشپ سے۔ کہ یہ اتفاق تھا یا تیاری؟ اب ایک لمحہ رکتے ہیں۔ جو ہم نے ابھی دیکھا، اینڈو سمبائیوسس، یوکیریوٹک سیل، سیکشل ریپروڈکشن، یہ بایولوجی کے سب سے امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں، لیکن ان میں کچھ اور بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دوستو، جوڑے، پارٹنرشپ، یعنی مائٹوکونڈریا اور ہوسٹ سیل، 2 آرگنزم جو اکیلے لمیٹڈ تھے، لیکن انہوں نے مل کر کچھ ایسا بنایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سیکشل ریپروڈکشن، 2 الگ جینیٹک کوڈز تھے، لیکن انہوں نے مل کر ایک نیا کمبینیشن بنایا جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ قرآن نے یہ اصول بیان کیا سیلولر لیول پر اپلائی ہونے سے کروڑوں سال پہلے، اور سائنس نے 2 ارب سال کا سفر کر کے وہی پیٹرن ڈسکور کیا۔ سید نرسی رسالہ نور میں لکھتے ہیں، اسی طرح وہ یکسانیت کے پردے چیرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہر چیز، ہر لمحہ اسی کی ربوبیت کی محتاج اور فرمانبردار ہے۔ اینڈو سمبائیوسس کی کہانی سوچئے، 2 آرگنزمز جن کے بیچ پریڈیٹر پرے کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، یعنی شکار اور شکاری کا، ڈائجسٹ کرنا تھا، کھانا تھا، ختم کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کھایا اور دوسرا زندہ رہ گیا۔ دونوں مل کے بالکل ایک نئی چیز بنانے لگے۔ یکسانیت کا پردہ، بیکٹیریا کے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے۔ یہ پردہ پھٹا، کچھ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوا۔ قرآن میں سورہ دریات کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خود تم میں کیا تم نہیں دیکھتے؟ مائٹوکونڈریا آپ کے جسم کے ہر سیل میں اپنا الگ ڈی این اے رکھتے ہیں۔ 2 ارب سال پرانی پارٹنرشپ کا ثبوت آپ کے اندر ہے۔ ابھی اس وقت جب آپ یہ سن رہے ہیں، نشانیاں دور نہیں ہیں، آسمان میں نہیں ہیں، فوسل میں نہیں ہیں، وہ آپ کے اندر ہیں۔ اور ایک آخری بات، اس سیکشن میں اینڈو سمبائیوسس بایولوجی میں ایک ایکسیڈنٹ کی طرح ڈسکرائب ہوتا ہے۔ ایک بیکٹیریم نے دوسرے کو کھایا اور ڈائجسٹ نہیں کر سکا۔ یہ غلطی، مسٹیک یا رینڈم ایونٹ کہا جاتا ہے، لیکن سید نرسی کے فریم ورک کو یاد کریں۔ کوزس پردے ہیں جو ایک فیلڈ شکار لگتا ہے، ایک بیکٹیریم جو اپنے شکار ہضم نہیں کر پاتا۔ وہ اصل میں وہ لمحہ تھا جب ایک بالکل نئی کیٹیگری کی زندگی وجود میں آئی۔ بیکٹیریم نے پارٹنرشپ پلان نہیں کی تھی، خالق نے کی تھی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک زہر نے کیسے لائف کو بدل دیا۔ آکسیجن آئی، انرجی کا نیا لیول کھلا، ایک غلطی نے پارٹنرشپ بنائی، مائٹوکونڈریا، یوکیریوٹک سیل، سیکشل ریپروڈکشن، اور پھر ویریشن کا دھماکہ۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں جگہ پر آ گئے، لیکن ابھی تک اس پوری زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ 3 ارب سال گزر چکے ہیں، کمپلیکس سیلز ہیں، انرجی ہے، ویریشن ہے، لیکن اگر نیکڈ آئی سے ہم دیکھتے تو اب تک ہمیں کچھ نظر نہ آتا، صرف پانی، چٹان اور خاموشی۔ 3 ارب سال کی تیاری اور ابھی تک کوئی جسم نہیں بنا، کوئی آنکھ نہیں، کوئی پیر نہیں، لیکن یہ سب بدلنے والا ہے۔ دوستو، اگلے ایپیسوڈ میں سمندروں میں اچانک سے جسم بنیں گے، آنکھیں کھلیں گی، شیلز بنیں گے،
اور پھر شکاری آئیں گے، آرمز ریس شروع ہوگی، اور پھر سائنس کے مطابق ایک مچھلی اپنے فنز سے یعنی اپنے پنکھ سے زمین کو چھوئے گی، اور وہی فنز رچرڈ ڈاکنز کے مطابق آپ کے بازو بن جائیں گے۔ لیکن یہ کہانی ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔